السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ وقاتلیہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ چونکہ آج کا دن دو معصومین سے منسوب ہے اور 28 صفر وفات ہے ہمارے آخری پیغمبر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل بند، آپ کے بڑے نواسے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کا بھی دن ہے۔ پیغمبر آخری پیغمبر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور جس وقت آپ نے عرب والوں میں اس نظام ہدایت کا کام شروع کیا اور آغاز کیا، اس میں پیغمبر کی جو ایک صفت بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ پیغمبر اخلاق کی انتہائی بلند مرتبے پر فائز تھے، اور جس کے لیے خود قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو انک علی خلق عظیم، ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز کیا ہے اور آپ کو خلق کیا ہے۔ پیغمبر کا اخلاق، برتاؤ، سلوک دوستوں سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو دشمنوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ یا سلوک ایسا ہوتا تھا کہ اگر دشمن بھی آپ کی بزم میں آتے تھے تو پیغمبر ان کا احترام کیا کرتے تھے، اور یہی اخلاق پیغمبر تھا کہ جس کے بنا پر لوگ متاثر ہوتے تھے اور اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ خدا نے انسان کو بھی اسی بات کی طرف متوجہ کیا۔ سورہ اسراء میں جو آیت پڑھی ہم نے کہ ہم نے مکرم بنایا ہے، یعنی ایک کریم انسان کی شکل میں اپنے ایک مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اس کو محترم بنایا ہے۔ بنی آدم کو مکرم اور محترم بنایا ہے، جیسا کہ خود رسول نے سکھایا تھا کہ رسول ایک اخلاق نہیں بلکہ اخلاق کریمانہ، کریم اخلاق کے حامل تھے۔ ویسے ہی مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جو بھی بنی آدم ہے اس کو ہم نے مکرم اور محترم بنایا ہے، اور طیبات، پاکیزہ اس کو ہم نے غذائیں دی ہیں، اور بہت سے لوگوں پر اس کو جو ہے بافضل اور فضیلت والا بنایا ہے۔ کریم کے مقابل میں دیکھا جائے جو لفظ عرب میں استعمال ہوتا ہے یا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اس کو لئیم کہتے ہیں، جسے ہم اپنی اردو زبان میں ذلیل یا بے عزت والا انسان جس کو ہم کہتے ہیں۔ پیغمبر کی پوری زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو پیغمبر کی پوری زندگی ایسی تھی کہ جو دو حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ایک 53 سالہ وہ زندگی کی جو آپ نے مکے میں گزاری، اور اس کے بعد جب ہجرت آپ نے فرمائی تو ہجرت فرمانے کے بعد 10 سال آپ نے مدینے میں گزارے۔ یہ پیغمبر کی پوری زندگی کا اگر مجموعہ ہے تو وہ دیکھا جائے، مکے میں جو لوگ نہیں مانتے تھے وہ بھی پیغمبر کو امانت دار، امین، صدیق اور صادق کہتے تھے، لیکن جب کسی کے کردار کو خراب کرنا ہوتا ہے، کردار کشی کرنا ہوتی ہے،
تو دشمن جو حربے یا آلے استعمال کرتا ہے، جو وسیلے یا طریقے استعمال کرتا ہے، اس میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ سامنے والی کی ذات کو ختم کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے، اس کو زندان میں ڈال دیا جائے۔ یعنی اس کو ایک لفظ میں اگر کہا جائے کہ دشمن اگر کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، تو کبھی شخص کشی سے کام لیتا ہے، انسان کو مارنا چاہتا ہے کہ اس کا وجود ختم ہو جائے، بات ختم ہو جائے۔ جب یہ نہیں رہ جائے گا تو اس کی باتیں جو ہیں وہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گی۔ اور کبھی دشمن اگر اس چال میں ناکام رہتا ہے کہ انسان کو ختم نہ کر سکے، اس کے وجود کو نہ مٹا سکے یا اس کو قتل نہ کر سکے، تو پھر وہ دوسرے حربے سے کام لیتا ہے جسے شخصیت کشی کہا جاتا ہے۔ یعنی شخص کشی اور شخصیت کشی میں فرق ہے۔ شخص کشی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان مار دیا گیا، بات ختم ہو گئی۔ شخصیت میں یہ ہے کہ انسان موجود رہتا ہے لیکن کریکٹر کو، کردار کو ایسا داغدار بنا دیا جائے کہ وہ زندہ رہے لیکن اس کی لوگ کوئی بات کو سنے نہ۔ اسے کہتے ہیں شخصیت کشی۔ یعنی جو پرسنالٹی ہے انسان نے ڈیولپ کی ہے، اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، اس کو داغدار بنا دیا جائے، دامن پر دھبا لگ جائے۔ اگر وہ مشہور اور مقبول ہے لوگوں میں، کریم انسان، بااخلاق انسان، باتقویٰ، باورع، تو کچھ ایسا دھبا لگا دیا جائے کہ لوگ کہیں کہ ان کا کردار جو ہے وہ داغدار ہے، ان کے دامن کے اوپر جو ہے وہ دھبے لگے ہوئے ہیں۔ پیغمبر کے ساتھ بھی دشمنوں نے یہی چال چلی۔ کبھی کبھی یہ کوشش کی کہ شخص کشی کر دی جائے، یعنی پیغمبر کے وجود کو ختم کر دیا جائے۔ جیسے شب ہجرت اللہ نے متوجہ کیا کہ ان کے پلان یہ ہے کہ آپ کو قتل کر دیں گے، آپ یہاں سے چلے جائیے، تو یہ شخص کشی تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ پیغمبر کو ختم کر دیں، اور اللہ نے جب اطلاع دے دی تو بہرحال پیغمبر رات میں چلے جاتے ہیں اور اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، مکے کو۔ شخص کشی سے پیغمبر بچ جاتے ہیں، مار نہیں پاتے، قتل نہیں کر پاتے ہیں، ان کا وجود نہیں مٹا سکتے ہیں۔ اور اسی مکے میں اس کے ساتھ ساتھ کہ پیغمبر کی شخص کشی کی جائے، یعنی پیغمبر کو ختم کر دیا جائے، ان کے وجود کو ختم کر دیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی زبان میں جو باتیں آئیں وہ یہ آئیں کہ کبھی آپ کو شاعر کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا، کبھی قوم آنہو علیہ کہا گیا، اس طریقے کے لفظ جو ہیں، کبھی ساحر کہا گیا، اس طریقے کے الزامات لگائے گئے پیغمبر کے اوپر۔ یعنی یہ شخصیت کشی ہے۔ پیغمبر کا جو وجود صدیق اور امین بن کر تھا، اور دشمن آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کو امانت دار کہتے تھے، اپنی امانتیں رکھواتے تھے، ان کے درمیان میں اگر یہ مشہور کر دیا جائے کہ پیغمبر جو ہیں وہ ساحر ہیں، یعنی جادوگر ہیں، یا شاعر ہیں، یا مجنون ہیں، تو ان کی کسی بات کا کسی کو بھروسہ نہیں رہ جائے گا۔ یہ تھی شخصیت کشی جو دشمنوں کی طرف سے کی گئی۔ پہلے جب اس میں ناکام ہو گئے لوگ، تو پھر اس کے بعد سب سے آخر میں یہ ہوا کہ پیغمبر کے وجود کو ختم کر دیا جائے۔ دیکھیے، اس دور میں بھی اگر ہے کہ کسی انسان کے کلام کو یا کسی انسان کی بات کو ایسا بنانا ہے کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہ رہ جائے، اس کی بات کا کوئی وزن نہ رہ جائے، تو انسان اس کو جو ہے وہ مجنون کہتے ہیں کہ پاگل ہے انسان۔ پاگل انسان کے اوپر جو ہے کون جو ہے وہ بھروسہ کرتا ہے، کون اس کی بات کا جو ہے وہ اعتماد کرتا ہے، اس کی باتوں کے اوپر کون جو ہے اعتماد کرتا ہے۔ یہی کام جو ہے وہ کفار مکہ نے کیا پیغمبر کے سامنے، کہ پیغمبر کو مجنون کہہ دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کسی کو مجنون کہہ دیا جائے گا یا کسی کو جادوگر کہہ دیا جائے، تو کوئی بھی انسان اس دور میں مجنون کے اوپر یا ساحر کے اوپر، جادوگر کے اوپر جو ہے کوئی بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ ہم میں بھی یہی عادت ہے، اور ہم سب میں یہ عادت ہے کہ ہم اگر کوئی انسان جادوگر ہے یا جادو یا ٹونے سے کام لیتا ہے تو انسان اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس بات سے مشہور ہو جائے کہ یہ ایسا ہے، تو انسان اس کی بات کو سننا چھوڑ دیتے ہیں، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بات پر غور و فکر نہیں کرتے کہ ارے یہ تو ایک مجنون کی بات ہے، ارے یہ تو ایک جادوگر کی بات ہے۔
پیغمبر کے ساتھ بھی انہوں نے پوری یہی کوشش کی کہ ان کو شخصیت کشی کی جائے، کہ پہلے تو ان کو صدیق اور امین کہا گیا، اب ان کو ساحر، مجنون یا شاعر کہہ دیا جائے، تاکہ ان کی کسی بات پہ کوئی بھروسہ نہ رہ جائے، لوگ ان کی بات کو سنیں نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہیں وہ ساحر ہیں اور مجنون ہیں، یا ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس میں کوئی جو ہے ربط یا ضبط نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک دشمنوں کی ایک سازش تھی، کبھی شخص کشی کبھی شخصیت کشی پیغمبر کے ساتھ۔ جب دونوں میں ناکام ہو گئے یہ، تو پیغمبر کی ذات والا صفات کو اگر ہم دیکھیں کہ آج بھی اتنا زمانہ گزرنے کے بعد پیغمبر کے کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں اور مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن پیغمبر نے جن حالات میں کام کیا ان حالات میں کام کرنا کتنا مشکل تھا۔ آج کا ہمارا دور جو ہے وہ ترقی یافتہ یا علم یافتہ کہا جاتا ہے کہ ہم سب ترقی کر چکے ہیں، لیکن پیغمبر کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر تلواریں چلا کرتی تھیں، جہاں پر جو ہے جنگیں ہوا کرتی تھیں، جہاں پر لڑکی کو اس لیے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا کہ داماد کے سامنے سر جھکانا پڑے گا۔ ان حالات میں پیغمبر کو کام کرنا پڑا، اور پیغمبر کی کتنی کامیابی ہمارے سامنے آئی، اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ لیکن پیغمبر کے سامنے جو ماحول تھا عرب کا، اور ایک عالم دین کے بقول کہ جسے ہم دور جاہلیت کہتے ہیں عرب کا، آج سے 1400 سال پہلے کا جاہلیوں کا زمانہ، آج کے انسان عرب کو دیکھے اور ان کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ اس وقت کتنی جاہلیت تھی، اس وقت کتنی جہالت پائی جاتی تھی۔ اس جہالت میں مکے اور مدینے میں ملا کر اگر پڑھے لکھے لوگوں کو تلاش کیا جاتا تھا تو شاید 25-30 افراد ایسے تھے کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس دور میں پیغمبر نے اپنے اس مشن کا آغاز کیا، قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب پیغمبر کیسے کام کریں؟ وہ انسان کی جو بتوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس سے یہ کہنا ہے کہ کہو کہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ کتنا سخت کام تھا، جہاں سینکڑوں بت رکھے ہوں بت خانے میں، خانہ کعبہ میں خود رکھے ہوں، ان کے درمیان جا کر اللہ کا کلمہ پڑھوانا کتنا پیغمبر کے لیے سخت تھا۔ لیکن پیغمبر نے جو کام شروع کیا، وہ کام خطبوں سے نہیں شروع کیا، منبروں سے نہیں شروع کیا، انہوں نے سب سے پہلے جو کام شروع کیا ہے وہ اپنے اخلاق سے شروع کیا ہے، اپنے کردار سے شروع کیا ہے، اپنے کریکٹر سے شروع کیا ہے، اپنے رویے اور سلوک سے شروع کیا ہے۔ تبلیغ کیسے کی جائے یہ پیغمبر سے سیکھنا چاہیے، کہ کیسے اپنی بات کو اغیار میں، غیروں میں، حریف میں، مخالف میں کیسے بات کو پہنچایا جائے، یہ پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اسی لیے پیغمبر نے مکے ہی کے دور میں، اگر ہم دیکھیں کہ جب ہجرت شروع ہوئی تو یہ ایک ہجرت ہے جو شب ہجرت والی ہم سنتے ہیں، اس سے پہلے 2 بار لوگوں نے مکے سے ہجرت کی ہے، اور کہاں ہجرت کی ہے؟ حبشے کی طرف ہجرت کی ہے، جس میں ایک نام جناب جعفر طیار کا آتا ہے، جو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بھائی ہیں، کہ انہوں نے بھی ہجرت فرمائی۔ اور جب تبلیغ کیسے کی جاتی ہے، پیغمبر نے کتنا سکھایا تھا کہ اگر غیروں میں جاؤ، مخالفوں میں جاؤ تو بات کو کیسے پیش کرو۔ جناب جعفر جب پہنچتے ہیں حبشے میں، اور وہاں حبشے کے بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں، تو پہنچنے کے بعد اسلام کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے ہیں، اپنے دین کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ چونکہ حبشے کا بادشاہ جو ہے وہ کرسچن تھا، عیسائی تھا، اس لیے جناب جعفر جو ہیں وہ جناب عیسیٰ اور جناب مریم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور جناب عیسیٰ اور جناب مریم کو بہرحال مسلمان بھی مانتے ہیں۔ جناب جعفر نے جانے کے بعد اپنے دین سے کی بات نہیں شروع کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جانے کے بعد انسان اپنی بات کو شروع کرتا ہے تو سامنے والا جو ہے وہ جو ہے ایک متاثر نہیں ہوتا ہے اس بات کو کہنے کی، اپنی بات یہ کہنا چاہتے ہیں۔ جب جا کر جناب جعفر نے جناب عیسیٰ اور جناب مریم کی
فضائل یا ان کی باتوں کو کیا تو وہ متاثر ہوا کہ ان کے پاس اتنا علم ہے کہ یہ ہمارے جو نبی ہیں ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یا نبی کی جو ماں ہیں ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جب اس متاثر ہو گیا، یعنی انسان جائے سامنے والے کے پاس، تو یہ بھی ایک تبلیغ کا رخ ہے جو بتایا گیا کہ اگر کسی تک اپنی بات کو پہنچانا ہے تو اپنی بات سے گفتگو کو شروع نہ کیا جائے، اپنی بات پہلے نہ رکھی جائے، بلکہ سامنے والے کا جو عقیدہ ہے اس کو جو ہے بیان کیا جائے اور اس سے جو ہے گوشے نکالے جائے۔ وہ متاثر ہو گیا اس بات پر کہ ان کے پاس اتنی معلومات ہیں جناب عیسیٰ کے بارے میں، جناب مریم کے بارے میں۔ پھر ظاہر سی بات جب اس کو اچھا لگا تو اس نے کہا کہ اور پھر اپنے بارے میں بتائیے، اب اپنے دین کے بارے میں بتائیے۔ اگر جناب جعفر جانے کے بعد پہلے ہی مرحلے پر ایک صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد، یہ ارشاد فرما دیتے کہ ہم عرب سے آئے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر ایک نبی ہیں جن کا نام یہ ہے جو ایک دین لے کر آئے ہیں، تو وہ متاثر نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے ایک انداز الگ تبلیغ کا شروع کیا، وہ اس طریقے سے کہ سامنے والے کے جو عقائد تھے ان کے بارے میں گفتگو کی۔ یعنی اگر کسی کو تبلیغ کرنا ہے اور اپنی بات پہنچانا ہے، اپنا مذہب بتانا ہے، تو جس سے گفتگو کر رہا ہے اس کے عقیدوں کے بارے میں انسان کو باخبر ہونا چاہیے، اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ سامنے والا کن عقائد کا حامل ہے، تاکہ اگر جو کمزوریاں ہیں اس کو بیان کیا جا سکے اور جہاں پر اچھائیاں ہیں ان کو بیان کیا جا سکے، یہ بتایا جا سکے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے لیکن اسلام آیا ہے تو اسلام اس عقیدے کی بات کرتا ہے۔ تو پیغمبر نے اس طریقے سے اپنی گفتگو یا اپنے تبلیغ کا آغاز کیا کہ تبلیغ کیسے کی جاتی ہے۔ اور اسلام بہرحال آج اس پوری کائنات میں، یعنی پورے اگر عالم کو دیکھیں، جس کو ہم عالم کو عالم اسلام کہتے ہیں، اسلام مکمل طور سے پھیل چکا ہے۔ آج مسلمان یعنی کہا جائے کہ جو زبانیں زیادہ جو بولی جاتی ہیں اس میں ایک عربی زبان ہے جو سب سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ لیکن ہماری حالت زار کیا ہے، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ وہ پیغمبر جو یکو تنہا، جو مکے میں جس کے پاس 53 سال میں 313 صحابی یا ماننے والے تھے، انہوں نے 10 سال میں آنے کے بعد مدینے میں لاکھوں اپنے صحابی یا اپنے چاہنے والے پیدا کر دیے، اور آج اسلام یہاں تک پھیل چکا ہے۔ لیکن اسلام اس طریقے سے نہیں دکھائی دیتا کہ جس میں طاقت دکھائی دے، بلکہ اس لفظ کو بدل کے کہہ رہے ہیں اسلام میں طاقت ہے، مسلمانوں میں وہ طاقت دکھائی نہیں دیتی جو طاقت دکھائی دینا چاہیے۔ یہ ہماری مجلسیں، یہ ہماری عزاداری، یہ ہمارا فرش عزا، یہ ہمارے نماز جمعہ، کیوں ہمیں اکٹھا کیا گیا ہے، کیوں ہمیں بلایا گیا ہے، اس پر ہم غور کریں۔ کیا مقصد ہے کہ ایک فرش پر اکٹھا ہو جاؤ، ایک جگہ پر سجدہ کرو، ایک معبود کے سامنے کھڑے ہو؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد قرآن مجید اگر بار بار ہمیں ٹوکے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور اس نعمت کو یاد کرو کہ وہ جب نعمت نازل ہوئی، یعنی اسلام نازل ہوا، تو اس نعمت کی وجہ سے تم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اخوان کہتے ہیں بھائی بن جانا، بھائی چارگی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اسلام نازل ہوا نعمت کی شکل میں، اور جب وہ نعمت ملی تو اس نعمت کی بنا پر لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جہاں تلواریں چلا کرتی تھی، جہاں سالوں جنگیں ہوا کرتی تھی، وہ اخوانہ بھائی بھائی بن گئے۔ تو اگر اسلام کا مقصد یا مشن یہ تھا کہ اسلام کے ذریعے سے جو ہے لوگ بھائی بھائی بن گئے، تو آج اس دور گزرنے کے بعد اختلاف کیوں ہے، افتراق کیوں ہے، انتشار کیوں ہے، ایک صف کیوں نہیں دکھائی دیتی ہے؟ کیا بات ہے، کہاں سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ بدلا گیا ہے، اس راستے پر ہم نہیں ہیں،
کہ جس راستے پر پیغمبر نے ہم کو چھوڑا تھا، اور کوئی مجمع ایسا ہے جو اس راستے پر چل پڑا ہے اور بھٹک گیا ہے کہ جو راہ پیغمبر نے بتائی تھی۔ آج کے دور میں جو ہمارے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے، ایک کم سن بچے سے لے کر، ایک جوان سے لے کر، ایک نوجوان سے لے کر، ایک بزرگ تک، ایک خاتون تک، کیا اتحاد، یکجہتی کی۔ جو کنڈیشن اور جو حالات ہمارے آج سے 5 سال پہلے تھے وہ اب ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ جو ہمارا ایک زور یا دبدبا آج سے 10 سال پہلے تھا اور ہماری آواز سنی جاتی تھی، آج وہی آواز انسنی کر دی جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ جبکہ ہمارے پاس صدا یا حسین بھی موجود ہے، لبیک یا حسین بھی موجود ہے، ہم یا لیتنی کنت معکم بھی کہتے ہیں، ہم مسجدوں میں جمع بھی ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مصافحہ اور معانقہ بھی کرتے ہیں۔ آخر کیا ہے کہ ہمیں اندیکھا کیا جا رہا ہے، ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، ہماری باتوں پر کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ ہم اس لمحے فکریہ پر غور کریں کہ ایسا کیا ہے کہ ہم سب کچھ یعنی دین کے پابند ہونے کے باوجود جو ہے، جب مسجد سے نکلتے ہیں یا مجلس سے نکلتے ہیں تو اس طریقے کے نہیں رہ جاتے ہیں کہ جیسا دین ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے عزیزوں، جو اس وقت پورے عالم اسلام میں جس پر زور دیا جا رہا وہ یہی ہے کہ اختلافات کو ختم کیا جائے یا کم کیا جائے۔ اور ایک جو بات آج کے دور میں بہت کم رہ گئی ہے وہ یہ کہ ہم گفتگو اب نہیں کرتے ہیں، بات چیت ہم نہیں کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ پہلے جب ہوتا تھا کہ جب سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا تو کوئی بھی میٹر ہو یا کوئی بھی بات ہو، گفتگو ہوا کرتی تھی، بات چیت ہوا کرتی تھی، مناظرے ہوا کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی حل نکل آتا تھا، اکٹھا ہوتے تھے۔ اب گفتگو کا چیپٹر جو ہے ایک دم کلوز ہو گیا، ہم گفتگو کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، آپس میں کسی بات پر ڈسکس کرنا یہ ہم نے ایک دم چھوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی بھی بات نکل رہی ہے یا بات سامنے آ رہی ہے تو اس پر ہمیں آپس میں بیٹھ کر جو ہے گفتگو کرنا چاہیے۔ ہم نے جو طریقہ نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ اگر ناراضگی ہو گئی یا کسی سے نا اتفاقی ہو گئی تو ہم فوراً سوشل میڈیا پر جو ہے وہ گفتگو کرنے لگتے ہیں، خود آپس میں بیٹھ کر گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ اگر فیس ٹو فیس گفتگو ہوتی ہے تو اس میں شرافت، اخلاق، مروت، یہ سب چیزیں جو ہیں سامنے آتی ہیں اور انسان کی گفتگو جو ہوتی ہے سالم اور سلیم ہوتی ہے۔ بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا کہ ضرورت پیغمبر سے جو ہے کہ ہم سیکھیں وہ یہ کہ اخلاق، کردار، کریکٹر ہمارا کیسا ہونا چاہیے کہ مسلمان کو دیکھ کر جو ہے وہ انسان یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ ایک اچھے دین کے ماننے والے ہیں۔ چونکہ گفتگو میں 2-4 منٹ بچے ہیں، اس لیے ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کرتے ہوئے چلے جائیں۔ علیکم السلام۔ کہ ابھی چند دنوں پہلے جو آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ ہمارے جو بغل میں جو ایک شہر ہے، شہر بارہ بنکی، اس میں ایک دم سے سیلاب کی کیفیت رونما ہو گئی اور بہت سے مومنین کے گھر اور حتیٰ کہ عزاخانے، حتیٰ کہ مسجد وہ بھی جو ہے غرق آب ہو گئی۔ بہرحال ہمدردی کے کلمات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اور یہ ایسے جو حادثے ہوتے ہیں وہ ہم کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ رات میں ایک دم سے اتنا پانی آیا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اور صبح پتہ چلا کہ گھر میں اب استعمال کرنے کے لیے کوئی شے نہیں رہ گئی ہے۔ تو جہاں دعا ہم کریں، بہرحال اللہ ان کو صبر و تحمل دے، اور جو ان کی بہرحال بربادی ہوئی ہے یا جو ان کا نقصان ہوا ہے پروردگار ازراہ غیب اس کو پورا کر دے۔ اور ہماری ہمدردی ان مومنین کے ساتھ ہے کہ جن کو مالی نقصان پہنچا ہے۔ اور یہ روز جمعہ جو جمعہ کے زوال کے ٹائم میں اس وقت ہم سب دعا کرتے ہیں، پروردگار
ان آفات سے جو زمینی یا آسمانی آفات ہوتی ہیں ان سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اور ایک بات اور ہے وہ یہ کہ چونکہ 40 کا بھی پچھلے ہفتے دن گزرا ہے، اس 40 میں بہرحال ہمارے ملک عزیز سے، ہندوستان سے بہت سے افراد 40 کی زیارت کے لیے ٹور کی شکل میں، کاروان کی شکل میں جاتے ہیں اور زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ 1-2 سال سے ایسے حادثے زائرین کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں اور جو لے جاتے ہیں ٹور آپریٹرز ان کو وہیں چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ اس سال بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کافی لوگ جو ہیں وہ ان کو بے کسی کے عالم میں جو ہے وہ چھوڑ کر چلے آئے۔ تو بہرحال ہم جب بھی ارادہ کریں کسی بھی نیک کام کے لیے، اور خاص طور سے چونکہ اب یہ ایک بزنس ہو گیا ہے زیارت یا جو دوسری چیزوں جگہ پر لے جانے کے لیے، اس لیے اس سے یہ ہوشیار رہیں کہ انہی کے ساتھ جائیں جو تجربے کار ہوں، جو رجسٹرڈ ادارے ہوں، جو قانونی شکل رکھتے ہوں۔ کسی کے صرف نام پر چلے جانا یا پتہ ہی نہیں کہ ان کا جو ہے آفس کہاں ہے کیا ہے، اور اس کے بعد ہم تھوڑے سے جو ہے اس کے لیے جو ہے کہ دھوکہ کھا جائیں۔ اور بہرحال اس میں جو ویڈیو کلپ آئی ہے اس میں دکھلایا گیا کہ اس میں بچے بھی ہیں اور بوڑھی خواتین بھی ہیں کہ جن کو بے کسی کی حالت میں جو ہے وہ چھوڑ کر چلے آئے۔ اب ایسے دھوکے اس دور میں جو ہے انسان کھا جائے تو ایک جو ہے سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال یہ 2 ایک ایسے حادثے ہیں جو گزشتہ ہفتے جو ہے وہ ہوئے، اور ایک اور جگہ کی جہاں زلزلہ آیا ہے، وہ بھی ملک جو ہے مراکش، جہاں 90% جو ہے وہ مسلمانوں کی آبادی، اور زلزلے کے لیے اگر حدیثوں میں سنیے پڑھیے تو آپ کو ملے گا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اس کی وجہ بیان کی گئی ہے، اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب علل اعلان برائیاں کھلم کھلا ہونے لگتی ہیں تو زلزلے آنے لگتے ہیں۔ یعنی جہاں پر انسان اس برائی کو برائی نہ سمجھے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ برائی کو جان لینا، ایک یہ ہوتا ہے کہ برائی کو برائی سمجھنا۔ ہم یہ سمجھیں کہ غیبت بری چیز ہے، جھوٹ بولنا بری چیز ہے، صرف یہ جاننا ہے۔ لیکن جس دن ہم یہ سمجھ جائیں کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم ہمارے وجود کا حصہ بن گیا ہے، ورنہ علم ہمارا کانوں تک ہے۔ تو اس کے اوپر بھی جو ہے پروردگار سے ہم جو ہے دعا کریں کہ جہاں جہاں پہ بھی مسلمان ہیں پروردگار ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور بہرحال ہم سب کی دعا ایسے افراد کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب